ألا لله الدين الخالص. اس میں کی گئی. اس کے بعد آتا ہے ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی. ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے. مارے پڑتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسلام کا سب سے جو تلخ دور ہے وہ مکے کا دور ہے. مدینے کا دور تو ہے ہی ہے، مکے کا دور تو اس طرح تھا، رگڑا لگ رہا تھا، چیخیں نکل رہی تھیں ہر طرف سے، کسی گھر سے سکون کی آواز نہیں آ رہی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریک کا لیڈر پریشان. ٹھیک ہے نا. اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہنا کہ تہجد پڑھ. تہجد پیغمبر، ان کو تہجد کا کیا، یہ سارے تہجد کے وقت اٹھیں. اس وقت تہجد فرض اور لازم ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. جب اس کا مطلب ہے کہ جب اسلام پر سخت دور آ جائے تو اس کے کارکنوں کو تہجد لازم کر لینی چاہیے. ایک آدمی اگر دین کا کام کرنا چاہتا ہے کسی طریقے سے تو وہ تہجد اگر چھوڑتا ہے نا تو فارغ ہو گیا، وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اسے ہونا ہی نہیں. کیونکہ دین کا کام انتہائی حوصلہ شکن ہے. لوگ مانتے ہی نہیں، ان کی حالت ہی سیدھی. 20 سال نہیں مانتے، نہیں مانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جگہ، آپ نے کتنے صحابہ کرام کو کہا کہ احرام کھول دو، اب نہیں کھولے. آپ نے فرمایا نافرمان ہے، یہ میری بات نہیں کھلے. اور تمہیں سلمان کا آپ اٹھ کر کھولے، یہ اپنا ذبح کرے پھر کریں گے. حضور کے دیکھتے پھر لوگوں نے شروع کیا. بندہ بعض کا اتنا جمع ہوا ہوتا ہے اپنی جگہ پر، نبی کے منہ سے سن کے بات نہیں مانتا. آپ اپنی اور میری جو کیفیت ہے نا، یہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا تو پتہ نہیں کوئی ایمانی درجہ ہے بھی یہ نہیں. مجھے تو کوئی نہیں لگتا. بعض اوقات میں اپنے آپ کو میں بالکل وہی ہوں، سفید چٹا ننگا، وہی جس طرح سادہ ہو جاتا ہے آدمی، بیوقوف کا بیوقوف اپنی جگہ پہ کھڑا کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. زمین ہل جائے گی، گل محمد نہیں اپنی جگہ سے ہی لے گا، وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہی حال ہمارا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہو گئی. اور مکہ کے دور میں اللہ اکبر، اس میں بھی ٹف دور جو ہے نا وہ شیب ابی طالب کا ہے. حضرت ابو طالب کی اس گھاٹی کے اندر اس پہ تحقیق جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. پچھلے دنوں ایک عالم دین سے انہوں نے کتاب لکھی، مجھ سے رابطہ کیا کہ شیب ابی طالب پہ مجھے کوئی مواد مل رہا بتائیں. تو اس پہ ہمارے 5-7 سوال لکھ کر انہوں نے مجھے بھیجے کہ یہ 5 سوالوں کا جواب دیں مجھے، میں سیرت پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں. اور میں نے ساری کتابیں ڈھونڈ لی، مجھے کچھ نہیں ملا اس کے اندر. میں نے کہا بھیجیں، میں انشاءاللہ. وہ پھر 5 کے 5 کا جواب الحمدللہ دیا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیے، میں نے آگے سے بیان کر دی. مطلب بات یہ ہے کہ یہ اتنا ٹف دور تھا کہ اس کے اندر ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے. پتے کھا کر مسلمان گزارا کرتے تھے. گائے بھینس بھیڑ بکری کا جو کھالوں کا چمڑا ہوتا تھا اس کو جلا جلا کے بھون کے کھانے کی کوشش کرتے، چباتے تھے، چبایا نہیں جاتا تھا. بچوں کے رونے کی آوازیں رات کو باہر سنائی دیتی تھی اور کفار کے دل نہیں بسیجتے تھے بھوک سے اور پیاس سے. اور رسول اللہ بھی برداشت کر رہے ہیں، بی بی خدیجہ بھی جو مکے کی مالدار عورت وہ بھی برداشت کر رہی ہے، سب برداشت کر رہے ہیں.